قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 سورہ ملک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ قبضہ قدرت میں کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا کون ہے۔ وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے، جس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل اور بے نظمی نہیں پاؤ گے۔ پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے قریبی آسمان کو تاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیطانوں کو سنسار کرنے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو وہ اس کی زوردار اور مہیب آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا وہ غیظ و غصے سے پھٹی جاتی ہوگی۔ جب اس میں کوئی گروہ جھونکا جائے گا تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا ہادی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور کہیں گے کاش ہم اس وقت سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ پس وہ اس وقت اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس لعنت ہو ان دوزخ والوں پر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے اندیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے کرو، وہ خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا؟ حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ تم اس کے کاندھوں راستوں پر چلو، اور اس اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی حکومت آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، پھر وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، تو میری سخت گیری کیسی تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، اور وہ کبھی ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ انہیں خدائے رحمان کے سوا اور کوئی فضا میں تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ بالکل دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اللہ اپنی روزی روک لے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ اور منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہے، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہی تو خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل و دماغ بنائے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور قیامت کے دن تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ وہی کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ بس وہ جب اس قیامت کو قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا ہے اگر تمہاری خواہش کے مطابق خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یا ہماری خواہش کے مطابق ہم پر رحم فرمائے، بہرحال کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہ خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو پھر تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ کون لائے گا؟